یسوع کے زندہ قدوس جلالی اور فدا نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ایسیم یوٹیوب چینل کی طرف سے دیکھنے والے تمام ویور کو ایسیم چرچ کلیسیا کی طرف سے اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آج ہم کلام خدا میں سے روزہ کے متعلق اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ یوٹیوب چینل پر اس کلام خدا کو سنیں گے تو آپ برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ سب تشریف رکھیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ روزوں کے ایام ہیں۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ روزوں کے ایام ہیں؟ سبھی جانتے ہیں۔ تو آج ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے لیے چند باتیں سیکھیں گے روزہ کے متعلق۔ تو جن زندگیوں کے پاس خدا کا زندگی میں کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ پرانے نامہ سے مقدس یوسایا نبی کا صحیفہ، پرانے نامہ میں سے مقدس یوسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اور اس کی 6 سے 7 آیت کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے ہم پڑھیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر ان آیات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہے مقدس یوسایا نبی کا صحیفہ، یعنی کہ 58 باب 58 اور اس کی 6 اور 7 یعنی 6 اور 7 آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور بزرگ کلام کا پڑھنا شروع کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ بلند آواز کے ساتھ کہا کریں آمین۔ اور کلام خدا میں کچھ یوں ملکون ہے، سو ہم 5ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے۔ آگے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جتنے بھی لوگ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک سوال ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، یعنی کہ خدا روزے کو بھی پسند ہے، اور ایسا بھی کہ اس میں آدمی اپنی جان کو رکھ دے، اپنے سر کو جھاڑو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے۔ آگے پھر سوالیہ نشان، کبھی اس کو روزہ اور ایسا بھی کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو، کہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کہ یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے سیسو، یہاں پر پسند اور ناپسند کی بات ہے، اور وہ اس ناپسند کی بات ہے اور روزے کی۔ کیا خدا ہمارے روزے کو پسند کرتا ہے؟ کیا ہمارے روزے کو خدا پسند کرتا ہے؟ پہلے تو ہم روزے کے مفہوم اور مطلب کے بارے میں سیکھیں گے، پھر اوقات کے بارے میں، وقت کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کس دن ہم روزے کو رکھ سکتے ہیں، کس دن نہیں رکھ سکتے۔ اور پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اوقات کیا ہے، یعنی وقت کیا ہے۔ وقت کے بعد پھر ہم نے اس کو جو روزہ خدا مقرر کرتا ہے، جو خدا چاہتا ہے، جو خدا پسند کرتا ہے، وہ کلام خدا میں کس خدا کو روزے کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں تو میرا سیسو، ہم جب دیکھیں کلام خدا میں اس روزے کے متعلق تو لکھا ہے کہ روزے کا مفہوم اور مطلب یعنی دین تیاری کے لحاظ سے ایک دن کا کھانا نہ کھانا، ایک دن کا کھانا نہ کھانا، اور کسی کام کے لیے رک جانا کہ یہ کام ہوگا تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ تو قربانی دینا، اس میں ہم کیا دیتے ہیں؟
اپنے جسم کی، اپنی باڈی کی اور اپنے وقت کی بھی فاقہ کرنا. جیسے یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا. خدا کی قربت میں بڑھنا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کس کی قربت میں بڑھتے ہیں؟ کس کی؟ خدا کی قربت میں بڑھنا. اور پھر جسم کی قربانی دینا، یہ روزے کے مفہوم ہے، مطلب ہے. ایسا سر بہت سے مثال میں اس کے بہت سے میننگ ہیں، لیکن چند میننگز، چند اس کے معنی جو ہم خدا کے کلام میں سب نے دیکھا کہ ایک دن کا کھانا نہ کھانا، سٹل ہو جانا، رک جانا، ایک کام کے لیے سٹاپ ہو جانا. اور دوسرا ایک ہم اور بات پر غور کریں گے، ایک ہوتا ہے کلی روزہ. کیا روزہ؟ کلی روزہ، یعنی مکمل طور پر رکھا جانے والا. کتنے لوگ نے جو تھے خدا نے کہا دے تھے، کچھ لوگ لگتا نہیں. کون سا روزہ؟ کون سا؟ ساتھ ساتھ رہیے. کون سا؟ کھلی روزہ. اور اس کا مطلب کہ ہم مکمل طور پر رکھا جانے والا. یہ کون سا روزہ ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے جس کے بارے میں خدا کو مان کرتا ہے، حکم کرتا ہے. اور دوسرا ہم دیکھیں جزوی روزہ. اس کا مطلب ہے اختیاری، یعنی اتھارٹی، یعنی کہ انسان میں اختیار میں ہے. اور ایک ہوتا ہے مقرر روزہ کہ یہ رکھنا ہی ہے، اس کی ٹائم ٹیبل یہ ہے، اس کے اوقات یہ ہے، اس کا وقت یہ ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کچھ روزے ہم اپنے اختیار سے رکھ سکتے ہیں، ایک دن کا، 2 دن کا. کلام خدا میں ہم دیکھیں گے اس کے متعلق بھی. اب میرے سیشو، پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ مکمل طور پر رکھا جانے والا روزہ وہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے. اکثر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سی پرابلمس میں ہیں کیونکہ ہم کام کرتے ہیں غیر قوم کے ساتھ، اور جب ان کے روزے ہوتے ہیں ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، سحری اور افطاری. اور پورے پاکستان میں صبح کے وقت اذان ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے. جب افطاری ہوتی ہے اس وقت بھی اذان ہوتی ہے، اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنا روزہ افطار کر لیں سحری کا. اور لیکن ہم سے سوال کیے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں؟ پانی تازہ ٹائم ٹیبل اکثر کرتے ہیں. ہماری ہم بھی جاب کرتے ہیں، ہم اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ ایک اے ایم ہے اور وہ مجھ سے پہلے پوچھتا، پھر ایک بہن اس سے جا کے پوچھتا ہے. آج صبح، کل صبح کو آیا میرے پاس، آپ ہی آئی ہے؟ میں کہا جی. پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ نہ رولا تھا. اور پھر وہ دوسرے بھی لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، وہ کیا ٹائم ٹیبل بتاتا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل. اور پھر اسے بات کرنے کا موقع پھر میرے پاس آتا ہے. بھائی صاحب تو ہی ایک گھنٹے یہ دیا ٹائم ٹیبل ہی نہیں ڈالتے کی ٹائم ٹیبل ہے، کی روزہ رکھ کرنا ٹائم ٹیبل. پھر انہیں کیا مل جاتا ہے؟ موقع ملتا ہے. اس وقت بہت سے پہلے منگل والے دن ہی ہم نے جب مارننگ پرے کی صبح کے وقت، بہت سے لوگ فیکٹری میں موجود تھے. بہنیں اور بھائی ہم سب مل کر صبح اپنی عبادت کے آغاز اپنے کام کاج سے پہلے کرتے ہیں. اور وہاں پر جب میں نے میسج دیا تو میں نے کہا آپ روزہ صبح سے شام تک کا رکھیں، صبح سے دوپہر تک کا رکھیں، آپ 3 دن کا رکھیں، آپ 40 دن کا رکھیں، جتنے دن مرضی روزہ رکھیں. لیکن اکثر جو کھلی طور پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہے شام سے دوسری شام تک کا، یعنی جو ہمارا مقرر روزہ ہے. ٹائم ٹیبل اپنا. ایک بھائی بھلا کی کرتا ہے، کہتا میں 6 بجے روزہ رکھ لینا، 12 بجے کھانا پیتا رہنا، پھر سو جانا تو پھر میرا کی ہو جاتا ہے. اب میرا سیسو وہ اس بندے کا جو ذہن ہے اسے تو موقع مل گیا نا بات کا، اس نے میرے پاس آ جانا اور دوسرے آدمی کے پاس وہ کہتا بھائی تاری بات ملتی بولتی. اسی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں. اور یہ 40 روزے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ مقرر کیے ہیں اور ہم نے ان کا احترام کرنا ہے. ہم نے ان کا، حالانکہ یہ جو ہم ایسٹر کی عبادت کرتے ہیں، عید قیامت المسیح مناتے ہیں، اس کا اور روزوں کا کنسپٹ ڈیفرنٹ ہے. یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے، پھر رکھ دینا کلام مسیح چلا آتا ہے. سوچیں یا وہ سوچنے والی بات ہے. متی کی انجیل اس کے 9 باب میں پڑھے، وہاں پر واضح پر لکھا متی کی انجیل میں کہ یسوع مسیح نے جب خدمت کا کیا کیا، پھر اس نے کتنے روزے رکھے؟ کتنے؟
آج جا کر اپنے لیے زوردار تعلیم ہو جائے. 40 دن کا میرا کوئی کہتا ہے 40 روزے یوسف مسیح نے رکھے. اکثر ہم جب پوچھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یوسف مسیح نے 40 روزے رکھے اس سے ایسے بھی کی کرنا ہے. 40 روزے نہیں رکھے, ایک ہی روزہ رکھا. اور کتنے دن کا رکھا؟ 40 دن کا رکھا. اور جب خدمت کا کیا کیا؟ اب میرے عزیزوں یہاں پر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. پریز دی لارڈ, ٹائم ہے. وہ یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع مسیح مقدس یوحنا کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس؟ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے, راہ تیار کرنے کے لیے آیا. بیابانہ میں پکارنے والے کے پاس ایک جو پیغمبر ہے, جو نبی ہے, جو رسول آئے گا, جو یسوع مسیح کے آگے راہیں کیا کرے گا؟ تیار کرے گا. اور وہ پیغام دے گا. اور وہ کا ڈر کھانا تھا, وہ ڈرتا نہیں تھا. اس کی سوچ ڈیفرنٹ تھی. اور جب وہ یہودی لوگ, فقی فریسی لوگ, جب اس نے مناتی سنی, کلام سنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی پانی کا بپتسمہ کیا کرنا, لینا. تو کہا سام کے بچوں, ان کے مقابلے میں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا. ان میں کوئی چیئرمین تھا, کوئی ناظم تھا, کوئی ایم پی تھے, کوئی ان کی بڑی بڑی پوسٹیں تھی, اور وہ ان کا بڑا لیول تھا اس ملک میں. لیکن وہ کام بناتا, جنگلوں میں رہتا تھا, اور شہد, اور لکھا تو اس کی خوراک شہد اور ٹٹیاں اور یہ چیزیں وہ کھا کر جنگلوں میں کیا کرتا تھا, گزارا کرتا تھا. لیکن وہ ڈرتا, اور کہا سام کے بچوں تمہیں کس نے بتا دیا کہ آنے والے عذاب سے بچ سکو. اب یہاں پر یسوع مسیح بھی پانی کا بپتسمہ لینے آتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی کیا کر رہا ہے, وہ بڑی عزت کر رہے ہیں. وہ کہتا نہیں, میں تانوں بپتسمہ دے, میں صلاحیت نہیں کہ تاری جوتی کا تسمہ بھی کھول سکا, میں تارے پیرا دی کھا کا, میں کم کارے نہیں سکتا, میں صلاحیت نہیں گا. پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح ساری راست بازی کو دیکھی. ایک خادم ہے, وہ دوسرے خادم کی کیا کر رہا ہے, ہاں جی کیا کر رہا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے, ہاں جی کہتے ہیں شہید آلے کے بحث آگے ہیں, پر پادری پر ان باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے, ان کو ہم نے نکالنا ہے, ان باتوں کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. لوگ بات ایسے کرتے ہیں. اب یہ یسوع مسیح خود کلمہ مجسم ہے, وہ ساری معمولی ہے, خدا نے سے بلیسنگ دی, وہ کہتا جاؤ میں دیکھو پانی کا بپتسمہ ہے, کوئی کہتا نہیں میں نے لیا ہوں سیدھوں کو پانی کا بپتسمہ. اب وہ کہتا ہے کہ ساری راست بازی کو توڑا. یہ کس کا پلان ہے؟ خدا کی مرضی ہے, خدا کا پلان ہے. وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, آنر دے رہے ہیں. اور میرے عزیزوں یسوع مسیح نے جب اعراض کیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس سے آزمانے کے لیے کہاں پر لے گئے, جنگلوں میں لے گئے. اور کتنے دن فاقہ, 40 دن کا ایک ہی فاقہ یعنی گزارا کا. آمین. اور اب یہ ہمارے ذہن میں بڑی بات ہے, سنڈے والے دن روزہ رکھ سکنے کریں, ہاں جی ہے کہ نہیں ہے. اکثر سوال ہوتے ہیں اتوار کو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. اچھا 40 دن میں کتنے اتوار آئے ہوں گے, تیجار وہ 5 دن یسوع مسیح نے چھٹی کی تھی ہوئی. ہاں جی لکھا ہے کہ اس نے 40 دن کا ایک ہی فاقہ, وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جتنے اتوار آئے انہوں نے اس کے چھٹی. ہاں جی ہے انداز میں ضرور دسیا جانا سی, کوئی جن اتوار آئے سی اتوارا دن چھٹی کر کے نا تو باقی دن والا کی رکھا ہے. ہاں جی غور کرنے والی بات ہے. اور میرے سسو ہم جب دیکھیں کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند کا پسندیدہ روزہ اور دن, یعنی وہ دن جب ہم روزہ رکھیں اس کو خدا کیا کرے, پسند کرے, مقبول کرے. خدا کہتا ہے نہیں کہ اپنے پیٹ میں دکھ دو, جان میں دکھ دو, پر اپنا وقت بھی ضائع کرو تو پھر خدا کی نظر سے روزہ قبول کی فائدہ. پھر اسے کی کرتے ہیں, وقت ضائع, دکھ دے رہے ہیں, اور وہ انرجی ہماری ویسٹ ہو رہی ہے. کیا ہوئی ہماری انرجی, اس کا بینیفٹ ہی نہیں ہمیں ملنا. تو پہلے ہم نے دیکھا اوقات کا وقت, ایک شام سے دوسری شام تک کا کلام خدا میں دیکھے.
میرے ساتھ نکالے سیموئیل کی کتاب، سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت کلام خدا میں سے جلدی سے نکالیں۔ پرانے احترامہ میں سے مقدس سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت۔ اگر اس ورس کو جنہوں نے نکال لیا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کے بیٹے بیٹے بچے بلند آواز کے ساتھ کھڑے ہو کر جس نے بھی سارے ایماندار کری کہتے ہیں اور آپ نے قضات کی کتاب اس کا 20 باب 16 نکال دی۔ نیکسٹ خداوند کا پاک کلام پڑھنا شروع کرتی ہوں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یوناتین اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرتے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ آمین۔ صبح سے شام تک انہوں نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا، یعنی کہ صبح سے شام تک کا بھی روزہ ہے۔ اس کا بائبل قدر کلام خدا میں واضح طور پر ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ہم دیکھیں احبار کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 26 ورس، پرانے نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 23 باب 26 آیت جلدی سے۔ Thank you Lord Jesus. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اس میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی عائد رہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ ایک شام سے دوسری شام کفارے کی مقرر کیا، خدا نے بتایا ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا۔ تم قربانیاں کرنا، اپنی جان کو دکھ دینا، روزہ رکھنا۔ پہلے مہینہ صبح سے شام تک کا روزہ۔ قضات کی کتاب اس کا 20 باب 16 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ آگے پہلا سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 7 باب اس کی 8 آیت میں صبح سے شام تک کے روزے کا ذکر ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے شام سے شام تک کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ آپ میرے عزیزو اس بات کو سرے میں رکھیں کہ یہ خدا کا مقرر روزہ یعنی کوئی روزہ ایک شام سے دوسری شام تک۔ ٹائم ٹیبل یہ ہے، وقت یہ ہے، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، آپ نادی کر سکتے ہیں۔ جو بھی پوچھتا ہے یہ نہیں کہنا کہ 12 گھنٹے کی کھاپی سا کرنا تو پھر بعد جو ساکا کی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر سلوات ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ اب میرے عزیزو یہ مکمل طور پر رکھا جانے والا روزہ ایک شام سے دوسری شام تک تمہارا دیکھیے بیٹھ جائیں کیا ہے؟ سبت کا دکھنا، اپنے آپ کو دکھ دینا، اور پھر خدا اس دن کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اس روزے کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اور پھر یہی روزہ کیا کرے گا؟ زنجیریں توڑے گا، ظلم کی زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں، پریز دی لارڈ، اور چموں کو توڑے گا اور بندنوں کو کھولے گا۔ ہلیلویا۔ آج چالی رات کے لیے وہ ہو گئے شام تک ہم نے جس کو بھی بتانا ہے ایسے ہی بتانا ہے۔ اور یہ ہماری زیادہ بڑی کنفیوژن ہے سنڈے کی، تو سنڈے والے دن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بزرگوں نے دن مقرر کیا ہے سبت کے دن اگر نہ رکھے تو یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ رہنماؤں نے یہ دن یہ دیش مکمل کیے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ہم اتوار کا روزہ، کیونکہ اگر 40 دن کا روزہ رکھا تو اس میں کئی سنڈے آئے ہوں، یہ بات بھی ہماری کلیئر ہوگی۔ اور ایک تھا
شام سے دوسری شام مکمل روزہ، اور ایک جسمی روزہ ہے جو اختیار میں ہوتا ہے، جو بائبل مقدس ہم دیکھیں گے رکھے گئے روزے، اور اس کے متعلق ہم دیکھیں گے آستہ کی کتاب میں ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں 3 دن کا، کتنے دن کا؟ جب ان پر مصیبت آئی، جب ان کو تباہ کرنے لگے اس ملک میں جس میں رہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کو نکال دو، اسرائیلیوں کو نکال دو، ان کو سلم پر ان کو مار ڈالو، پھر انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ آمین۔ پہلے کون سا روزہ تھا؟ صبح سے دوسرا شام سے تیسرا کتنے دن کا؟ کتنے لوگ گزر رہے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ پیچھے والی پہنا دی آواز آ رہی تھی، آنکھوں میں ایک لگ رہا ہے۔ صبح سے فرسٹ، اور دوسرا شام سے، پھر تیسرا کتنے؟ 3 دن کا روزہ۔ اور مقدس موسیٰ نے بنی سے قوم کے لیے جب 10 احکام لینے تھے، یعنی حکموں کو لینا تھا، کلام خدا کو لینا تھا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں دعا میں ٹھہرا ہوں، روزے میں ٹھہرا ہوں، خدا کے کلام کو مانگ رہا ہوں، یہاں پر ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک منتر، پہلے میں خدا کے کلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ دعا کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ خدا مجھ سے بڑے ہوئے کلام کرے۔ اور یہ مقدس موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اتنے نہ کوئی ریسٹورنٹ سی، نہ اتنے کوئی ہوٹل سی، نہ شمارنے والا، نہ کوئی برگر، نہ سموسے، نہ پکوڑے، نہ کوئی پرچونیاں دکانا سی، چلو بابا کو جوس کو بسکٹ لا کے گزارا۔ بڑی پہاڑ پہ سفر کرنا سی، اور سفر میں کچھ بھی نہیں تھا رستے۔ 40 دن 40 رات کا مقدس موسیٰ نے روزہ رکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا کی کارنا اور خدا کے قادم اور سب بیدار شریف بھائی شروع میں ہم سب گئے، وہ نراتران کی بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں۔ اب وہاں پر بھی یہ ساری سہولتیں موجود ہو گئی ہیں، پانی بھی مل جاتا ہے، کھانے میں تو کچھ مل جاتا ہے۔ اس وقت یہ چیزیں موجود نہیں تھی، تو اس وقت وہ چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن مقدس موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا اور دعا کی۔ پھر خدا نے 10 حکم اور احکام ان کو دیے، جا اور میری قوم کو یہ بتا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور وہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ آدمی روزہ رکھتے ہیں کہ خدا میں اس زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا کی خاتمہ میں روزہ رکھا، خدا کی خاتمہ کی پردھانا نے بھی روزہ رکھا، اور خدا کے فضل سے میں نے بھی روزہ رکھا، اور ہم نے یہ کہا کہ خداوند یہ جو ICU میں زندگی اور موت سے یہ جو بچہ لڑ رہا ہے نا، ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور خدا کی خاتمہ نے بھی رو رو کے دعا کی، خدا کے خادم نے بھی، اور ہم سب نے کلیسیا نے بھی رکھی، اور وہ موت کے منہ سے خدا سے زندگی میں رکھی۔ ہاللیلویا، یہ اختیار میں ہے، ہماری پھرٹی میں، ہم جتنے بھی مرضی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور خدا ہمارے ٹائم ٹیبل کو نہیں دیکھتا، ہماری باطنی حالت کو دیکھتا ہے کہ بندے نے میری کمٹمنٹ ہی دیتی ہے۔ کمٹمنٹ یہ سب باتوں میں کتنی دیر تک کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ، اور میرے سے پھر انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ موج ہوتا ہے کہ جب ہم 40 سے 40 روزے رکھ لیتے ہیں، ہمیں پتا نہیں ہوتا، پھر ہماری زندگی وہی ویسے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری لائف میں چینج آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ اس سے بندن جو ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہوں، اور وہ بلیسنگ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ ہم نے خدا کی جنگ اور روزہ رکھا ہے۔ ہماری ورس کیا تھی کہ تو اس کو روزہ اور ایسا نہیں کرے گا جو خدا کا مقبول ہو۔ رکھی جانے اور پتہ نہیں مقبول ہو رہا ہے کہ ہاں جی یہ بات سیل میں رکھ رہی ہے۔ ہم نے وقت کے بارے میں بھی سیکھا، اور جسمی روزوں کے بارے میں سیکھا، صبح سے شام اور شام سے شام تک کا، اور 3 دن کے بعد پھر مقدس داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا، اور اس کی وجہ سے دوسرا سیموئیل اس کے 12 باب اس نے 7 دن کا روزہ رکھا مقدس داؤد نے، پہلے 3 دن کا، پھر 7 دن کا، اور پھر مقدس موسیٰ نے کتنے دن کا رکھا؟ اب وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے
جب پھر میسیج ہوں گے خدا کی کارنامہ بحساب یا پھر ہم میسیج دے گا پھر ہمیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں جانیں گے کہ کرنا کیا ہے روزے رکھ کر ہم نے. ہاللیلویا. اب ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ وقت کے بارے میں. مکمل طور پر رکھا جانے والا روزہ, جسمی طور پر رکھا جانے والا روزہ, اس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. جب ہمیں یہ پتا ہوگا تو پھر جنہیں پتا نہیں جانا کراچی ہے تو پھر ہمیں پتا نہیں جا کے کراچی ابھی ٹرین. ہاں جی. تو جنہیں ہم ایک دن پتا نہیں جانا کتنے ہے تو پھر ٹرین اسٹیشن ٹرینیاں ہوئی ہیں, ٹریناں ہوتی ہیں, جانا کراچی ہو گئی ابھی مان میں کوئی ڈرائیور کسی پہنچے ہوئے. ہاں جی. ہاں پشاور. اسی لیے ہمیں ڈائریکشن کا پتا ہونا چاہیے, اپنی راہ کا پتا ہونا چاہیے, پھر ہم اپنے اس مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں گے. اور جو کام ہم نے کرنا وہ کام کر کے واپس گھومن کے جانے کا جانا. تو میرے شیشو نئے احترام میں یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. یہ 7 پوائنٹ ہیں اور ان 7 پوائنٹ پر 7 میسیج ہیں ہماری زندگی کے لیے, اور ایک بگ میسیج ہے اور ہماری لائف کے لیے بڑے بابرکت پیغام ہے. ہمیں ہاللیلویا. تو میرے شیشو ان باتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا. اب روزے کے مقاصد ہونا چاہیے. مقصد کے بغیر مقصد روزہ, اگر آپ کا کوئی بھی مقصد تو خدا کے لیے روزہ. ہاں جی. خدا کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشیں, اپنی پسند کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے اپنی چیزیں روزہ رکھتے ہو. کیا میرے لیے بھی روزہ رکھا ہے کبھی آپ نے؟ خدا کی خاتمہ کلام خدا میں لکھا ہے, خدا کی خاتمہ کے لیے زوردار تعلیم دے, اس کے لیے خدا کے لیے روزہ, اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ. تو میرے شیشو مقصد کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم کس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں, چاہے ہم خدا کے لیے رکھ رہے ہیں, روحانی ترقی کے لیے رکھ رہے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کے لیے رکھ رہے ہیں, اگر ہماری لائف میں کوئی پرابلمس ہے جس کی وجہ سے خدا سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. کس مقصد کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ اور اس خدا کے کام کو طلب کرنے کے لیے کس نے, مقدس موسیٰ نے جب خدا کے حکم لینے تھے تو پھر اس نے 40 دن اور 40 رات کا کیا رکھا؟ ہم خدا کا کلام مانگے اور اپنے لیے, مکاشفات کے لیے, اور پھر خدا کی قربت میں بڑھنے کے لیے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں, ایک خاتم ہے جو وہ یورپ میں جاتا ہے. کہاں پہ جاتا ہے؟ یورپ میں جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے اس کی اپنا سٹائل ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب یورپ جاتا ہوں تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں, اور جب وہ کہتا ہے میں سفر میں ہوتا ہوں تو میں روزے میں سفر گزارتا ہوں. یورپ جاتا ہوں وہاں پر بھی سفر میں روزہ, وہاں جاتا ہوں تو سفر میں کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں, روزے میں کھاتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ مضبوط کرتا ہوں. کہیں دیر نہ جاؤ. ان کا ماحول, ان کی سوسائٹی, ان کی سوچ ہم سے ڈیفرنٹ ہے, ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے, ہماری سوچیں ڈیفرنٹ ہے, لیکن ان کا سٹائل ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے مضبوط کر لیتا ہوں, میں روزے میں ٹھہر جاتا ہوں اور میں خدا کی قربت میں وقت گزارتا ہوں کہ تاکہ میرا دھیان ادھر ادھر ڈگمگا نہ جائے, تاکہ میں مضبوط رہوں. اور پھر وہ جاتا ہے, جب وہ خدا کی خادم کے پاس جاتا ہے, پروفٹ ٹی بی جوشوا بڑے خدا کے خادم ہیں, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور انہوں نے ایک ہال بنایا ہوا ہے, ایک روم بنائے ہوئے ہیں جہاں پر باہر سے خدا کے خادم آتے ہیں, وہاں پر ٹھہرتے ہیں, دعا روزہ میں ٹھہرتے ہیں. پھر وہ خدا کا خادم انہیں بلیس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دنیا میں مناتے کرو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یہ ہسٹری ہے, آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں, پروفٹ ٹی بی جوشوا, بڑا نامور خدا کا خادم ہے. اور یہ پاسٹر انکھن رولا ہے جو انڈیا میں, یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں. اور ایک بلیس شدہ خادم ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم سفر میں کئی دفعہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ماحول میرے مطابق نہیں ہے, یہاں پر وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے, وہ روزے میں ٹھہر جاتا ہے تاکہ میں خدا کی قربت میں بڑھ سکوں. ہاللیلویا. یہ ٹیچنگ ضروری تھی کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم سب
यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत सी बहनें और बहुत से भाई गैर कौम लोगों के साथ क्या करते हैं, और हमें ये नहीं हम सानों पता तस्वीर जेब च पा के रख लेना, की करना है ये ऐसी सोच में छोड़कर जाना, हमने जाकर लोगों को भी बताना है, दूसरों को बताने भैन है गल इंज नहीं इंज जे उत्थे जाके है गल इंज नहीं, क्या करना है, मनादी करनी है, ये तारीखों का काम नहीं, हम सबका काम है, बस तुम जाके सब लोगों को शरीत बनाओ, बाप और बेटे को किसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें तालीम दो, उन्हें बताओ हमें तो हम मनादी कर सकते हैं। तो मेरे शिष्यों आज हमने रोजा के तारीख सीखा और फिर जब हम रोजा रखेंगे, जब हम सब कुछ पता होगा तो फिर हमारा रोजा वो जंजीरें तोड़ेगा, वो बंधनों को खोलेगा, जिंदगियों को साथ करेगा और बड़े बड़े मौजूदात होंगे। हालेलुया।